مجھے ایک جوان بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے اس کی عزت اور تابناک مستقبل کے لیے ایک جوا کھیلنا پڑا۔ ایک باپ کا فرض بھی ہوتا ہے کہ بیٹی پر کوئی آنچ نہ آنے دے۔ اتوار کے روز میرے ہاں تاش کی محفل جمتی تھی۔ یہ سلسلہ کوئی 20 برس سے بڑی باقاعدگی سے جاری تھا۔ یہ محفل 4 افراد پر مشتمل ہوتی تھی جو میرے بچپن کے دوست ہی نہیں بلکہ ہم جماعت بھی تھے۔ یہ مل بیٹھنے کا ایک بہانہ بھی تھا کیونکہ ہم ہفتہ بھر بہت مصروف رہتے تھے کہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنا تو درکناک، فون پر بھی مشکل سے ہی رابطہ ہو پاتا تھا۔ میرے ان دوستوں میں انسپکٹر چودھری اکمل بھی تھا۔ میں ان چاروں کے لیے دوپہر کے کھانے کا بندوبست بھی کرتا تھا۔ دوپہر کے وقت چائے اور ناشتہ کرنے کے بعد یہ محفل برخاست ہو جاتی تھی۔ اس اتوار کو اس کھیل میں سب سے زیادہ رقم چودھری اکمل نے جیتی تھی اور میں سب سے زیادہ ہارنے والا تھا۔ پتوں کا کھیل ہی ایسا ہے، اس میں بڑے نشیب و فراز آتے ہیں۔ تاش کے پتے کسی کی نہیں ہوتے، اس میں قسمت اور تدبیر کا بھی دخل ہوتا ہے۔ آج میں نے کھیل میں زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی کیونکہ میرے ذہن پر انتشار کی کیفیت طاری تھی۔ ذہن کہیں اور تھا، لہٰذا ہارنا فطری امر تھا۔ جب میرے دوست چائے پی کے رخصت ہونے لگے تو میں نے انسپکٹر چودھری اکمل کو روک لیا۔ اس نے سوالی نظروں سے دیکھا تو میں نے کہا، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، میں تم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہاری ہوئی رقم دوبارہ کھیل کے جیتنا چاہتے ہو؟ انسپکٹر چودھری نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے ہارنے کا کوئی غم نہیں اور نہ ہی کبھی ہوا ہے۔ آئندہ اتوار سود سمیت جیت لوں گا۔ پھر میں نے سنجیدگی سے کہا، یار مجھے ایک اہم اور نازک معاملے میں تمہارے مشورے کی اشد ضرورت ہے۔ چودھری اکمل نے میرا چہرہ غور سے دیکھا۔ میں اس لمحے تاش کے بکھرے پتوں کو سمیٹ کے صندوق میں رکھ رہا تھا۔ میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معاملہ کس طرح بیان کروں۔ مجھے بتانے میں تعمل ہو رہا تھا۔ ایک سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ زندگی بذات خود ایک سنگین مسئلہ ہے جو قدم قدم پر پیش آتا ہے، چودھری اکمل نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ وہ دورے جس کا بھاری بھرکم آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی اور رعب چھایا رہتا تھا۔ اس کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تھے۔ اس کا مکان میرے مکان سے چند قدموں کی مسافت پر تھا۔ وہ اس قدر مصروف رہتا تھا کہ ہفتہ میں ایک بار ہی اپنی شکل دکھاتا تھا۔ وہ میرے بڑے مخلص دوستوں میں سے تھا۔ میرے دوستوں میں وہ واحد شخص تھا جس پر میں اندھا اعتماد کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے مشورہ کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا۔ یار دراصل بات یہ ہے کہ میں بے حد الجھا ہوا ہوں۔ پھر میں نے اپنی بات شروع کی۔ میرے ہاں ایک لڑکا کام کرتا تھا جو ترقی کر کے سیلز مینیجر کے عہدے پر فائز ہو گیا ہے۔ کیا وہ تمہاری کمپنی کی رقم غبن کر رہا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، یہ بات نہیں، وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ ایسی کسی حرکت کا مرتکب نہیں ہو سکتا جس سے اس کا تعلق ثابت کیا جا سکے۔ وہ بے حد چالاک، عیار اور دور اندیش شخص ہے، کسی ماہر جواری کی طرح۔ اس کا کھیل بہت اونچا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہارنا جانتا ہی نہیں۔ اگر اس معاملے میں تمہیں میری مدد درکار ہے تو میں ہر طرح مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس نے بڑی اپنائیت سے کہا، تم جانتے ہو کہ میں خطرناک اور شاطر قسم کے مجرموں سے پچھلے 20 برسوں سے نمٹتا آیا ہوں۔ میرے ہاتھ سے آج تک کوئی مجرم نہیں بچ سکا۔ شکریہ دوست، مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی، میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن یہ ایک عجیب مسئلہ ہے جس نے میرا دماغ مغفل کر دیا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ میں تمہیں یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں تمام حالات کا علم پہلے سے ہو تاکہ تم دھوکہ نہ کھا سکو۔ تمہاری بات الگ سے لگ رہا ہے کہ کوئی نہایت ہی سنگین اور سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے۔ وہ سنبھل کے بیٹھ گیا۔ حالات واقعی بہت نازک اور ابتر ہیں۔ میں نے اسے بتانا شروع کیا۔ اس کا نام شاکر ہے۔ 1.5 برس قبل میرا ایک سیلز مین اسے میرے پاس لایا تھا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے ملازمت دینے کی سفارش کی تھی۔ مجھے چونکہ اس وقت ایک سیلز مین کی اشد ضرورت تھی اس لیے میں نے اسے رکھ لیا تھا۔ اس کی عمر 23 برس کے لگ بھگ ہے۔ وہ دراز قد اور پرکشش شخصیت کا مالک ہے۔ لڑکیاں عورتیں اس سے خاص متاثر ہوتی ہیں، لیکن اس نے میرے دفتر کی کسی لڑکی عورت کو لفٹ نہیں دی۔ وہ اسی لیے بھی لڑکیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ اس میں کام کرنے کی لگن اور آگے بڑھنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ میں نے سانس لینے کے لیے توقف کیا، پھر اپنی بات جاری رکھی۔ اور اب جب میں نے اس کا تجزیہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بے حد شفاف اور ظالم شخص ہے۔
وہ کسی بھی چیز کے اصول کے لیے تمام اخلاقی قدروں کو بے دریغ پامال کر سکتا ہے۔ اس سے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ ایک طرح کی درندگی ہے۔ میرا چہرہ نفرت اور غصے سے تمتمانے لگا۔ میں نے خود پر قابو پانے کے لیے سگریٹ سلگا کر چند گہرے کش لیے۔ اس دوران انسپکٹر خاموش بیٹھا مجھے تکتا رہا۔ میں نے کہنا شروع کیا، میرے ہاں ملازم ہو کر اس نے بڑی تیزی سے فرنیچر بیچنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی کاروباری زندگی میں کبھی اتنی تیزی سے فرنیچر فروخت ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ 10 میں سے 6-7 گاہک صرف قیمت پوچھ کے چلے جاتے، لیکن اس کی موجودگی میں کوئی آ جاتا تو ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کچھ لیے بنا چلا گیا ہو۔ 6 ماہ کی مدت میں وہ میرا بہترین سیلز مین بن گیا۔ وہ تنہا جتنا فرنیچر فروخت کرتا تھا، دوسرے تمام سیلز مین مجموعی طور پر اتنا فرنیچر فروخت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ اس کی کامیابی اور تیز رفتاری کا اثر دوسرے سیلز مین پر پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شاکر سے کترانے لگے تھے۔ وہ اس سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن مجھے کبھی اس نفرت کی وجہ یا پس منظر معلوم نہ ہو سکا۔ میں نے جب کبھی کسی سیلز مین سے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال گئے۔ کسی نے بھی مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے وہ شاکر سے نفرت نہیں بلکہ حسد کرتے ہو، انسپکٹر نے درمیان میں کہا کہ ایک نیا سیلز مین آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کو پیچھے چھوڑ گیا۔ ان حالات میں دوسروں کا اس سے حسد کرنا ایک فطری عمل ہے۔ بالکل ٹھیک، میں نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا تھا، میں نے تائید لہجے میں کہا، لیکن بعد میں مجھے خیال بدلنا پڑا۔ کوئی 9 ماہ پہلے کی بات ہے کہ میرے سیلز مینیجر ندیم نے اچانک ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھے اس غیر متوقع فیصلے کی اس سوا کوئی وجہ نہیں بتائی کہ وہ 20 برس سے ملازمت کر کے اتنا تھک گیا ہے کہ ملازمت مزید جاری رکھنے کی ہمت نہیں پاتا۔ اس کے دونوں لڑکے بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں، اس لیے وہ ریٹائر ہونا چاہتا ہے۔ مجھے اس کی جگہ کسی نہ کسی کو سیلز مینیجر کے عہدے پر تقرر کرنا تھا۔ اس کے لیے میرے ذہن میں اپنے پرانے ملازم جاوید رشید کا نام آیا۔ وہ سب سے پرانا ہونے کے علاوہ ایماندار، محنتی اور اس عہدے کے لیے ہر لحاظ سے قابل اور انتہائی موزوں بھی تھا۔ جب میں نے اسے سیلز مینیجر کے عہدے کی پیشکش کی تو پہلے وہ حیران ہوا، پھر اس نے بڑی خوبصورتی سے اس عہدے کو قبول کرنے سے معذرت کر لی، حالانکہ میرا خیال تھا کہ وہ اپنی ترقی کا سن کر خوشی سے پھول ہی نہیں سمائے گا۔ جب میں نے اس سے انکار کی وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا کہ وہ خود کو اس عہدے کا اہل نہیں سمجھتا۔ ممکن ہے اپنے متعلق اس کی رائے درست ہو، انسپکٹر نے کہا۔ وہ چونکہ تمہارا پرانا اور بااعتماد اور مخلص ملازم بھی ہے، اسی لیے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ مجھے اس کی یہ بات پسند آئی۔ ہاں، ایسا ممکن ہے، میں نے سر ہلایا، لیکن اس کا انکار ایک اور واقعے کی روشنی میں دیکھا جائے تو صورتحال مختلف نظر آتی ہے۔ جس روز میں جاوید رشید سے سیلز مینیجر کے عہدے پر ترقی دینے کی بات کی تھی، اس سے ایک روز قبل گھر جاتے ہوئے اس کی گاڑی کا ایک پہیہ نکل گیا تھا۔ گاڑی کو بہت نقصان پہنچا تھا، لیکن اس واقعے سے اس کے ذہن کی چولیں ہل گئی تھیں۔ تو کیا تمہارے خیال میں شاکر نے جاوید رشید کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے سیلز مینیجر کا عہدہ قبول کیا تو اس قسم کا حادثہ بعد میں بھی پیش آ سکتا ہے؟ انسپکٹر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اب میرا بھی یہی خیال ہے۔ پہلے تو میں اس حادثے کی نوعیت کو سمجھ نہیں سکا تھا، کیونکہ اس قسم کا حادثہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے کئی پرانے ملازموں کو اس عہدے کی پیشکش کی، مگر سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ تراش کر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر مجھے دکھ سے زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ہر شخص ترقی کو لات مار رہا تھا؟ آخر میں نے شاکر کو آفر کی جو اس نے فوراً قبول کر لی۔ اب وہ کمپنی کا سیلز مینیجر ہے۔ لیکن کیا کوئی اس قسم کا ثبوت ملا ہے کہ جاوید رشید کے ساتھ پیش آنے والے حادثے میں شاکر کا کوئی ہاتھ تھا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ کیا تم نے اس ضمن میں کوئی چھان بین کی؟ نہیں، میں نے اس کی ضرورت اسی لیے بھی محسوس نہیں کی کہ اس کی کارکردگی میرے لیے بڑی نفع بخش ثابت ہوئی تھی۔ اس نے نہ صرف سابق مینیجر کے اخلاق کو پر کر دیا تھا بلکہ خود کو اس سے کہیں زیادہ اس عہدے کا اہل ثابت کر دکھایا تھا۔ شاکر نے میرے کاروبار کو وسعت دی تھی، اس لیے میں خاموش رہا، لیکن 2 روز قبل میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ جمعے کو وہ میرے پاس آیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مطالبہ کیا کہ میں اسے اپنے کاروبار میں آدھے منافع کا شریک کر لوں۔ کیا؟ انسپکٹر کے منہ سے حیرت سے نکلا۔ یہ تو بالکل احمقانہ بات ہے۔ سعید اینڈ سنز تمہارے پردادا نے قائم کی تھی، اس وقت سے یہ بیٹوں میں منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ تمہیں بھی یہ کاروبار اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا۔
آخر یہ کمینہ کس طرح اس کمپنی کا؟ کیا اس نے تمہیں کسی قسم کی دھمکی بھی دی ہے؟ نہیں، اس کے لہجے میں دھمکی تو نہیں، مگر درخواست بھی نہیں تھی۔ اس نے قدرے حتمی لہجے میں یہ مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مجھے سوچنے سمجھنے کے لیے چند روز کا وقت دے رہا ہے۔ اس کے بعد میرے جواب کا انتظار نہیں کیا اور تیزی سے میرے کمرے سے نکل گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا، انسپکٹر نے کہا۔ اس کے لہجے میں برہمی سی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم نے یہ سن کے اسے ملازمت سے برخاست کر دیا ہوگا۔ یہ سراسر بلیک میلنگ کا انداز ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور سگریٹ کا ٹوٹا ٹوٹا ایش ٹرے میں مسل کر کہا، نہیں، یہ اس مسئلے کا موزوں اور مناسب حل نہیں ہے۔ اس نے اپنا مطالبہ کسی بنیاد پر ہی کیا ہوگا۔ اس کے پاس ضرور ایسا کوئی ٹھوس سبب ہوگا، ورنہ وہ کبھی یہ مطالبہ پیش نہ کرتا۔ اگر میں اسے ملازمت سے نکال دیتا تو مجھے کیا فائدہ ہوتا؟ کچھ بھی نہیں۔ جس بنیاد پر اس نے اپنا مطالبہ پیش کیا ہے وہ ملازمت سے نکلنے کے بعد بھی سامنے لا سکتا ہے۔ ممکن ہے اس میں انتقام کا جذبہ بھی شامل ہو جائے۔ اس طرح حالات اور نازک ہو جائیں گے۔ میں 2 روز سے سخت پریشان ہوں۔ میں دو روز سے سخت پریشان ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ تاہم میں نے تمہیں تمام حالات سے آگاہ کر دیا ہے تاکہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو سارے حالات تمہارے علم میں ہوں۔ انسپکٹر نے میری تمام بات غور سے سنی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سوچوں کے گرداب سے نکل کے فیصلہ کن انداز میں بولا، میں ایک بات پر تم سے متفق ہوں۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں یا کوئی اور شخص خواہش کے باوجود اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک صورت البتہ نظر آتی ہے کہ وہ جلد بازی میں کوئی غلط قدم اٹھائے اور ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں۔ ایسا ممکن نظر نہیں آتا، میں نے کہا۔ تم اس سے واقف نہیں ہو۔ وہ اتنا چالاک اور عیار نوجوان ہے کہ تاش کے کھیل کا بہترین کھلاڑی بن سکتا ہے۔ اچھا دوست، چند لمحوں کے بعد انسپکٹر اجازت لے کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے دروازے تک رخصت کرنے گیا اور نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے میری مشکل کا حل ڈھونڈ رہا ہو۔ منگل کی صبح میری سیکرٹری مس تابندہ نے انٹر کام پر مجھے اطلاع دی کہ شاکر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کمرے میں آنے کی اجازت دے دی۔ میری میز کی پہلی دراز میں ایک چھوٹا مگر حساس قسم کا ٹیپ ریکارڈ رکھا رہتا تھا، جو میں اپنی سیکرٹری کو خطوط لکھوانے اور جوابات کے لیے اکثر استعمال کرتا ہوں۔ میں نے اس کے آنے سے پیشتر دراز کھولی اور ٹیپ ریکارڈ آن کر دیا اور دراز تھوڑی کھلی رہنے دی تاکہ ہمارے درمیان ہونے والی بات چیت ریکارڈ ہو جائے۔ چند لمحوں بعد وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا اور میرے میز کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک بہترین کاروباری تجویز پیش کی تھی سر۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اس پر ہمدردی سے غور کیا ہوگا اور اس کی افادیت کے قائل ہو گئے ہوں گے۔ سنو، میں نے کہا، میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، کیونکہ مجھے تمہاری تجویز پر غور کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی کہ میں تمہیں اپنے کاروبار میں شریک کر لوں۔ وہ میز کے کونے پر ٹک گیا اور سر جھکا کر اپنے ناخن دیکھنے لگا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، آپ ایک شفیق اور مہربان باپ ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ اپنی بیٹی عالیہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے یہ سوچنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کو ایک آرام دہ اور پرآسائش زندگی گزارنا دیکھنا پسند کریں گے، جس کی وہ عادی ہو چکی ہیں۔ مجھے اپنا چہرہ زرد ہوتا ہوا محسوس ہوا اور دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بند کر دیا۔ مجھے ذرا بھر بھی اندازہ نہ ہوا تھا کہ وہ یہ ہتھیار استعمال کرے گا، لیکن عالیہ کا نام سنتے ہی مجھ پر اس کا پورا منصوبہ عیاں ہو گیا۔ میں نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے غصے کو دباتے ہوئے بڑے تحمل سے کہا، عالیہ کو اس معاملے میں نہ گھسیٹو۔ وہ بڑے غور سے اپنے انگوٹھے کے ناخن کو یوں دیکھتا رہا جیسے میری بات نہ سنی ہو، پھر بولا، میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے سر، کیونکہ ہم دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ میز سے اترا اور میری طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر تمسخر اڑانے والی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس میں حیران اور پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں سر، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ وقت اور ماحول تیزی سے بدلتا جا رہا ہے، حالات تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو ہی جاتے ہیں اور پھر سیور میرج کر کے گھر بھی بسا لیتے ہیں۔ لیکن عالیہ ابھی بچی ہے اور کالج میں زیر تعلیم ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کالج میں پڑھ رہی ہے اور میں اپنی ہفتہ وار چھٹی وہیں عالیہ کے ساتھ گزارتا ہوں۔
تم جھوٹے ہو، میں نے چیخ کر کہا۔ جھوٹ بول رہے ہو، عالیہ تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، کبھی نہیں، اس کا خیال دل سے نکال دو۔ یہ معلوم کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ کیوں نہ آپ خود ہی زحمت کر کے اسے معلوم کر لیں؟ آج کل کی لڑکیاں اپنی محبت والدین سے نہیں چھپاتی، بلکہ خوشی خوشی بتا دیتی ہیں۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑا اور دروازے سے نکلتے وقت مڑ کے کہا، آپ دوبارہ اس تجویز پر غور کریں پاپا۔ اس نے پاپا پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں گے۔ ظاہر آپ یہی پسند کریں گے کہ آپ کی اکلوتی بیٹی کی شادی کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے شخص سے ہو، تاکہ آپ کی بیٹی خوش و خرم رہے اور کسی شہزادی کی طرح زندگی گزارے۔ میں بھی جان سا ہو کر کٹے درخت کی طرح کرسی پر گر گیا۔ شاکر دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور لہو منجمد ہو گیا تھا۔ اس شاطر اور عیار شخص نے میری دکھتی رات پر انگلی رکھ دی تھی۔ 5 برس پہلے میری شریک زندگی مجھ سے صدا کے لیے روٹھ کے چلی گئی تھی۔ اب عالیہ ہی میری کنات تھی۔ بیوی کی وفات سے پہلے بھی میں اپنی بچی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میری جان تمنا کے داغ مفارقت کے بعد بھی میری تمام دلچسپیوں کا مرکز عالیہ بن گئی تھی۔ مجھے زندہ رہنے کی خواہش اگر تھی تو صرف اور صرف اپنی بچی کے لیے، اور اب میں اپنی بچی کو ایک شیطان کے پنجوں میں پھنسا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ٹیپ ریکارڈ چل رہا تھا۔ گفتگو میرے پاس ریکارڈ ہو گئی تھی، مگر اس میں کوئی قابل گرفت بات نہ تھی، اور پھر اس نے بڑی شائستگی سے گفتگو کی تھی۔ وہ کاروبار میں حصہ دار بننے کا شیریں خواب دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اسے کسی قیمت پر حصہ دار نہیں بناؤں گا، چاہے مجھے اپنا کاروبار ہی کیوں نہ بند کرنا پڑے۔ میں گھنٹے بھر بعد عالیہ کے کالج کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے کالج ایک سرسبز شہر میں واقع تھا۔ یوں تو یہاں کالجوں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن میں نے جس جگہ کالج کو ترجیح دی تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ شہر آلودگی سے پاک تھا، جبکہ یہاں بڑی آلودگی تھی۔ ماحول بھی بڑا پرگندہ تھا، جو میرے نزدیک لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اور پھر اس کالج میں صرف لڑکیاں زیر تعلیم تھیں، اور جس کالج میں مخلوط تعلیم نہیں ہوتی تھی وہاں تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے عالیہ کو اسی لیے اس کالج میں داخل کیا تھا، لیکن وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی عشق کے جال میں پھنس گئی تھی۔ یہ بات میرے لیے سہانے رو تھی۔ میری نظریں سڑک پر تھیں، لیکن دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ میں نے ہر زاویے سے اس مسئلے پر غور کیا، لیکن کسی حل پر نہ پہنچ سکا۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ میں شاکر کو اپنے کاروبار میں آدھا حصہ دار بنا لیتا ہوں، کہ وہ عالیہ سے شادی کر لیتا ہے، تو میری موت کے بعد وہ سارے کاروبار کا مالک بن جائے گا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اسے نوکری سے نکال باہر کروں، مگر یہ بیکار تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ عالیہ سے ہر قیمت پر شادی کر کے رہے گا، اور پھر اس صورت میں بھی وہ میرے سارے کاروبار کا مالک بن جائے گا۔ میں اب اچھی طرح سے شاکر کی فطرت سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ ایک طرف باصلاحیت تھا اور دوسری طرف بلیک میلر۔ اس نے دوست دھمکی سے نہ صرف سابقہ سیلز مینیجر کو ریٹائرمنٹ لینے پر مجبور کیا تھا، بلکہ دوسرے سیلز مینوں کو دہشت زدہ کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے یہ عہدہ قبول کیا تو ان کی بیوی بچوں کی خیر نہ ہوگی۔ پھر اس نے عالیہ کو اپنے عشق کے عوام میں گرفتار کر لیا تھا اور مجھے بلیک میل کر رہا تھا، چونکہ وہ پرکشش وجہ اور کسی تصوراتی محبوب کی طرح تھا۔ اسی لیے عالیہ اس کی محبت کے فریب میں آ گئی تھی۔ اس نے دفتر کی لڑکیوں عورتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تاکہ مجھ پر ثابت کر سکے کہ وہ کتنا شریف نوجوان ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ دونوں صورتوں میں میری موت لازمی ہے۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی میری پیشانی عرق آلود ہو گئی اور ہتھیلیاں پسینے کی وجہ سے اسٹیئرنگ وہیل پر پھسلنے لگیں۔ مجھے ایک ہولناک خیال کسی زہریلے پھنکارتے ناک کی طرح ڈسنے لگا۔ بالفرض محال وہ عالیہ سے شادی کر لیتا ہے اور مبادا مجھے کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد عالیہ کا کیا ہوگا؟ کیا اس کا مستقبل محفوظ رہے گا؟ یہ شاکر اسے بھی قتل کر دے گا۔ اس کے بعد وہ نہ صرف کاروبار کا مالک ہوگا اور ہر طرح سے آزاد بھی ہوگا، کہ جس طرح چاہے دولت لٹائے، جس سے چاہے شادی کرے اور جس طرح چاہے زندگی بسر کرے۔ مجھے اس گپ اندھیرے میں امید کی ایک کرن دکھائی دی کہ شاید وہ جھوٹ بول رہا ہو، عالیہ اس سے محبت نہ کرتی ہو، یا اگر محبت کرتی بھی ہو تو میں اسے شاکر کی اصلیت بتا کے شادی کے بارے میں اس کا ارادہ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس جوئیے میں میرے پاس سرب کے پتے تھے۔
جو اسے ہرا سکتے تھے۔ اس نے جو بساط بچھائی تھی اس میں ایک چال ایسی بھی تھی جس میں اسے مات ہو سکتی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی میرے قلب کو ایک عجیب سی طمانینت محسوس ہوئی تھی۔ جب میں کالج پہنچا تو عالیہ پڑھائی سے فارغ ہو کر ہاسٹل کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ اسے اوپر سے نیچے تک توجہ بھری نظروں سے دیکھا۔ شاکر کا کہنا 100% درست تھا۔ عالیہ جسے میں اب تک بچی سمجھتا آ رہا تھا وہ بچی نہیں رہی تھی۔ اس کا لباس جدید ترین فیشن کے مطابق سلا ہوا تھا جس میں وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس میں بڑی نمایاں تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں جس پر میں نے کبھی بھولے سے بھی غور نہیں کیا تھا۔ میری اچانک اور غیر متوقع آمد پر وہ حیران نہیں بلکہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ اس سے جیسے یقین نہیں آیا تھا کیونکہ میں کبھی اس سے یوں اچانک اور غیر متوقع ملنے نہیں آیا تھا۔ کیا بات ہے پاپا؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میری بیٹی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اسے پیار کرنے کے بعد ایک دم مطلب پر آ گیا۔ کیا تم شاکر حسین سے واقف ہو؟ جی پاپا جی، میں کئی مہینوں سے اس سے واقف ہوں۔ سب خیریت تو ہے پاپا؟ پھر میں نے ملائمت سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ ارے آپ کو آخر اس بات کا علم ہو گیا؟ میرا خیال تھا کہ شاید وہ گھریلو لڑکی کی طرح سرخ ہو کے شرما کے خاموش ہو جائے گی، لیکن شاکر نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ٹی وی ڈراموں اور موبائل اور انٹرنیٹ نے لڑکیوں کو بولڈ بنا دیے ہیں۔ وہ مسکرا کے کہنے لگی، ہم کسی دن یہ خبر سنا کے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ پھر اس نے اپنی سرمگی پلکوں کی چلملن گرائی اور توقف کے بعد بولی، شاکر بہت جلد باز ہے، اس سے صبر نہ ہو سکا، اس نے آپ کو فوراً بتا دیا۔ ہاں میں نے جواب دیا، یہ آج ہی کی بات ہے۔ پاپا آپ اس بات سے خوف زدہ نظر آتے ہیں، اس نے بغور میرے تاثرات کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عالیہ بیٹی، میں ایک باپ ہوں اور ایک باپ کے ناطے واقعی اس خبر سے خوش نہیں ہوں، اس لیے فوراً ہی تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں اس ارادے سے باز رکھوں اور سمجھاؤں کہ تم سراب کے پیچھے اندھا دھند دوڑ رہی ہو۔ لیکن کیوں؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آپ تو شاکر کو بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے تو آپ نے اسے ترقی دے کر سیلز مینیجر بنا دیا ہے۔ میری بیٹی، میں نے کہا، وہ ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے۔ وہ جیسا تمہیں ایسے سمجھتی ہو وہ الفاظ میرے حلق میں اٹک گئے۔ اچانک مجھے انسپیکٹر کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آخر میں عالیہ کو کیا بتاؤں؟ کیا اسے یہ بتاؤں کہ دوسرے تمام ملازمین اس سے نفرت کرتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، یا یہ کہ جاوید رشید کی گاڑی کا پہیہ نکالنے میں اس کا ہاتھ ہے؟ وہ ایک بلیک میلر ہی نہیں، دہشت گرد بھی ہے۔ آخر میں نے کہا، بیٹی میں نے کاروبار میں آدھے حصے کا مطالبہ کیا ہے۔ آخر اس میں حرج کیا ہے؟ اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں، کیا آپ اپنا کاروبار خاندان میں رکھنا نہیں چاہتے؟ پھر اچانک اس نے میری گردن میں باہیں ڈال کر میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ پھر بولی، پاپا کاش میں لڑکی کی بجائے لڑکا ہوتی، پھر آپ کو اتنی پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی۔ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاکر میرے قابل نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ سارے باپ اس اندازے سے ہی سوچتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ لڑکیوں میں جلتی جلتی بڑے ہونے کی بری عادت ہوتی ہے۔ وہ اپنے علیحدہ گھر، اپنی زندگی اور محبت کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں، اور پھر لڑکیوں کی شادی ہمارے معاشرے میں ایک جوئے کی طرح ہوتی ہے جو اس کے والدین کو کھیلنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ جوا، شاکر حسین بھی جوا کھیل رہا تھا اور ہر بازی جیتا جا رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ، کوئی اور راستہ نہ تھا۔ میں نے ایک بڑے جوا کھیلنے کے اور سب کچھ داؤ پر لگانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں جیت جاؤں گا۔ مجھے جس طرح بھی ممکن ہو شاکر سے چھٹکارا پانا تھا۔ ایسا شخص کسی ایک فرد کے لیے نہیں، پورے معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ بلا شبہ وہ انسان نہیں، شیطان تھا۔ مجھے ہر قیمت پر عالیہ کو اس کے ناپاک پنجوں سے آزاد کرانا تھا، اور یہ کام سر سے پانی گزرنے سے پہلے انجام دینا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو رات کافی بیت چکی تھی۔ پھر بھی میں سیدھا اس کمرے میں گیا جس میں نے لائبریری بنا رکھا تھا۔ راتوں میں نیند آنے تک میں جاسوسی کہانیاں اور ناول پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے لائبریری میں موجود سب سے بڑی الماری کی دراز کھولی اور اس میں رکھی ہوئی فرنیچر کی ایک بھاری کیٹلاگ نکالی جو غالباً میرے دادا کے زمانے کی تھی۔ اس کی جلد دھات کی بنی ہوئی تھی اور دھات پر چمڑا چڑھا ہوا تھا۔ آج کل کتابوں کی جلدوں پر دھات استعمال کرنے کا رواج نہیں رہا ہے، مگر پہلے تھا۔ کیٹلاگ بہت بھاری تھا۔ میں نے اسے میز پر رکھ دیا اور پرانے کاغذات میں سے خود کار جرمن ساختہ ریوالور نکالا۔
جو میرے والد مرحوم کی نشانی اور ملکیت تھا۔ انہوں نے میری جوانی کے آغاز میں اسی نشانہ بازی کی تربیت کی تھی، جس سے میرا نشانہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ ریوالور مجھے دے دیا تھا جو میں ایسے دراز میں رکھ کے بھول گیا تھا۔ آج 23 برس بعد مجھے اس کی ضرورت پڑی تھی۔ میں نے اس کا چیمبر دیکھا جو خالی تھا۔ فی الوقت میرے ذہن میں شاکر سے نجات حاصل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، لیکن میں نے ریوالور جیب میں رکھا اور کیٹلاگ اور دوسرے کاغذات وغیرہ دوبارہ دراز میں رکھے اور خوابگاہ میں آ گیا۔ اگلے دن میں اپنی گاڑی میں شہر کے مضافات میں موجود ایک ویرانے میں گیا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ دور دور تک کھیت تھے، آدم ذات کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں وہاں کئی گھنٹے تک نشانے کی مشق کرتا رہا۔ میرا نشانہ ابھی عمدہ تھا۔ ریوالور 23 برس تک فالتو پڑا رہنے کے باوجود عمدہ حالت میں تھا۔ جمعرات کی صبح میں نے شاکر کو فون کر کے اپنے دفتر میں طلب کیا۔ 2 روز پہلے میں نے عالیہ بیٹی سے بات کی تھی۔ اس نے مجھے پر امید نظروں سے دیکھا لیکن خاموش رہا۔ میں نے میز پر رکھے پیپر ویٹ سے کھیلتے ہوئے کہا، میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ تم سے نہایت محبت کرتی ہیں اور تم سے شادی کرنے کا پختہ ارادہ رکھتی ہیں۔ میں نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر کھلنے والی مسکراہٹ معدوم ہونے لگی تھی۔ عالیہ سے ملنے سے پہلے تو میں تمہیں اپنے کاروبار میں حصہ دار بنانے کے لیے قطعاً تیار نہ تھا، لیکن اس نے تمہاری سفارش کی۔ اس نے کہا کہ اس طرح زمین خاندان میں رہے گی۔ سر، میرا خیال ہے کہ اس طرح سے سب کو فائدہ پہنچے گا، شاکر نرم اور شائستہ لہجے میں بولا۔ میں اپنی نشست سے اٹھا اور کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر سڑک کو دیکھنے لگا جس پر ٹریفک سیلاب کی طرح بہہ رہا تھا۔ میری پشت شاکر کی طرف تھی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر یہ ضرور محسوس کر سکتا تھا کہ وہ اس وقت کامرانی کے نشے میں ہوا کی دوش پر اڑا جا رہا ہے اور اپنی چالاکی اور عیاری پر خود کو شاباش دے رہا ہے۔ میں بہت تھک گیا ہوں شاکر، میں نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ میں لمبی چھٹیاں گزارنے کی شدید ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ پیر کی صبح سے کہیں گھومنے چلا جاؤں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں دفتر سے کب تک غیر حاضر رہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری غیر حاضری کے باعث کاروبار متاثر ہو۔ میں نے اپنے وکیل کو شراکت کے کاغذات تیار کرنے کا کہہ دیا ہے جو اتوار تک تیار ہو جائیں گے۔ میری غیر حاضری میں چونکہ تمہیں تمام اختیارات حاصل ہوں گے، اس لیے میرا سفر خواہ کتنا ہی طویل ثابت ہو، کاروبار پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ تم ایسا کرو کہ اتوار کو 2-3 بجے میرے مکان پر آ جاؤ۔ ہم دونوں کو چند کاغذات پر دستخط کرنے ہوں گے۔ آپ بے فکر اور مطمئن رہیں سر۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ خوشی کے باعث اپنی آواز قابو میں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ آپ کو آرام کی واقعی سخت ضرورت ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی غیر موجودگی میں انتھک محنت کروں گا۔ آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوگا کہ آپ اپنے کاروبار سے دور رہے ہیں۔ اتوار کو حسب معمول نشست گاہ میں رمی کا کھیل شروع ہوا۔ کھیل میں میرے تینوں دوست شامل تھے، ڈاکٹر، انجینئر اور انسپکٹر۔ جیسے جیسے 3 بجے کا وقت قریب آ رہا تھا، میرے اعصابی تناؤ میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ ٹھیک 3 بجے اطلاعی گھنٹی بجی تو میں نے اپنے پتے رکھ دیے۔ معاف کرنا دوستو، میں نے ایک صاحب کو وقت دے رکھا ہے۔ آپ کھیل جاری رکھیں، مجھے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا۔ میں نے دروازہ کھولا، شاکر کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور دوسرے راستے سے لائبریری میں لے گیا۔ شاکر اندر داخل ہوتے ہوئے ہچکچایا۔ اس نے لائبریری پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ ظاہر ہے اسے وکیل کی موجودگی کی توقع تھی، کیونکہ اس قسم کی قانونی دستاویزات پر کسی وکیل کے سامنے دستخط کیے جاتے ہیں۔ وکیل بھی ان پر گواہ کی حیثیت سے دستخط کرتا ہے۔ میں نے اشارے سے اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ تمام کاغذ تیار ہیں، میں نے میز کی پہلی دراز کھولتے ہوئے کہا۔ بس صرف تمہارا انتظار تھا۔ جب میرا ہاتھ میز کی دراز سے باہر آیا تو اس میں ریوالور چمک رہا تھا۔ ریوالور دیکھتے ہی شاکر کا چہرہ زرد پڑ گیا اور آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ میں نے ریوالور کی نالی اس کی سینے کی طرف کر دی اور انگوٹھے کی مدد سے سیفٹی کیچ ہٹایا۔ میں آج ہمیشہ کے لیے تمہارے ناپاک وجود سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں شاکر، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے لہجے میں ایسی کوئی بات تھی جسے محسوس کر کے شاکر جیسے مضبوط اعصاب کا مالک بھی دہشت زدہ ہو گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسے دہشت زدہ دیکھ کر مجھے بے حد مسرت ہوئی۔ میں مسرت کے لمحات طویل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے کہا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے اس ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی۔
میں اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور میز کے گرد گھوم کر اس کی طرف بڑھا۔ ریوالور کا رخ اب اس کی سینے کی طرف تھا۔ گولی چلنے کی آواز باہر نہیں جا سکتی اور میں نے تمہیں دفن کرنے کا انتظام بھی پہلے ہی کر لیا ہے۔ تمہاری قبر تیار ہے، بس اس میں تمہاری لاش ڈال کر اوپر سے مٹی ڈالنا ہوگی۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ دہشت زدہ انداز میں ایک دم پیچھے ہٹا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور میں ایک ایک لمحے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف ایک قدم اور بڑھایا۔ اسی وقت میرا دایاں پیر میز کے پائے میں الجھا اور میرا جسمانی توازن بگڑ گیا۔ میرے منہ سے غلیظ گالی نکلی۔ میں نے بڑی سرعت سے میز پکڑ کے سنبھالنے کی کوشش کی۔ شاکر مجھے لڑکھڑاتا ہوا دیکھ کر بجلی کی طرح لپکا اور پوری قوت سے میری کلائی موڑ دی۔ توازن بگڑنے کی وجہ سے پہلے ہی ریوالور پر میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ کلائی کے مڑتے ہی ریوالور میرے ہاتھ سے نکل کر اس کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ اب وہ 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی پیشانی ارکڈو تھی اور ریوالور کی نالی میرے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اور بڈھے، اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، اب بازی پلٹ گئی ہے۔ تم نے اپنی قبر پہلے سے ہی کھود رکھی ہے۔ اگر اس میں لیٹ کے کوئی تکلیف ہو تو شکایت نہ کرنا، کیونکہ وہ قبر تم نے خود تیار کی ہے۔ میں تو صرف اس میں تمہاری لاش اتار کے مٹی ڈالوں گا۔ وہ میرے ساتھ وہی کھیل کھیل رہا تھا جس سے چند لمحے بیشتر تمہیں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شادی کے بعد تمہیں ٹھکانے لگاؤں، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں ابھی جہنم رسید کر دوں۔ میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ لوگ اسے خودکشی سمجھیں گے۔ رہا قبر کا مسئلہ تو میں اسے تلاش کر کے بند کر دوں گا۔ اگر میرے پہلے دل میں اس کے ارادوں کے متعلق کچھ شک تھا تو وہ اب بالکل دور ہو گیا تھا۔ تم احسان فراموش۔ غصے کی شدت میں میری زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اچانک میری نظر میز پر رکھی ہوئی دادا جان کے زمانے کی کتابوں پر پڑی۔ میں نے پھرتی سے کیٹلاگ اٹھا لی اور اس کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے بچاؤ کی خاطر فوراً گولی چلا دی۔ بند لائبریری میں گولی کی آواز بہت زور سے گونجی اور میرا جسم ایڑیوں پر گھوم گیا۔ میں کیٹلاگ سینے سے لگائے قالین پر گر گیا۔ چند لمحوں بعد میں نے اسے متعدد قدموں سے اپنی طرف آتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا ایک کان زمین سے لگا ہوا تھا۔ اسی وقت مجھے دوڑتے قدموں کی دمک سنائی دی۔ میں نے چند لمحوں کا وقفہ دے کر اپنی ٹانگ فضا میں اٹھائی تو مجھے کلک کی آواز سنائی دی۔ شاکر نے میری ٹانگ پکڑ کے گولی چلائی تھی۔ ریوالور میں صرف ایک گولی تھی۔ خالی ریوالور کی کلک ہماری قدموں کی آہٹ میں دب گئی۔ قدموں کی آوازیں اب بہت قریب آ گئی تھیں۔ میں نے آنکھیں کھول کے لائبریری کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں شاکر بدحواسی کے عالم میں دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ اسی وقت انسپکٹر کی بھاری لات اس کے پیٹ پر پڑی اور وہ درد کی شدت سے دورہ ہو گیا۔ انسپکٹر مجھ پر جھک کر میرا سینہ ٹٹول رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی تفکر آواز سنائی دی۔ میں نے نقاہت کے عالم میں اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ میرے انجینئر دوست عبداللہ نے بھاری کیٹلاگ میرے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھ دی۔ ضخیم کیٹلاگ میں ایک سوراخ بن چکا تھا۔ عبداللہ نے کیٹلاگ کے صفحات الٹنے شروع کیے۔ اچانک ایک گولی اندر سے پھسل کر میز پر لٹک گئی۔ او میرے خدا! ماجد، اگر تمہارے ہاتھ میں یہ کیٹلاگ نہ ہوتی تو تمہارا زندہ بچنا اس صدی کا سب سے بڑا معجزہ ہوتا۔ ہاں، میں نے اس کی تائید کی۔ بلکہ کیٹلاگ کی جلد میں پیتل کی چادر نہ ہوتی تو گولی کیٹلاگ میں سوراخ بناتی ہوئی میرے سینے میں دل کی جگہ گھس جاتی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انسپکٹر ہر وقت اپنے ساتھ ہتھ کڑیوں کا ایک جوڑا رکھتا ہے۔ وہ شاکر کو دھکیلتا ہوا میرے سامنے لایا تو اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں تمہیں مسٹر ماجد خان پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں، انسپکٹر نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ شاکر کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ بہت حیران و پریشان اور الجھا سا تھا۔ جب انسپکٹر اسے دھکے دے کر باہر لے جا رہا تھا، اس وقت بھی وہ پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی حیرانی کا سبب سمجھ رہا تھا۔ غالباً اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر 2 قدم کے فاصلے سے اس کا نشانہ خطا کیسے ہو گیا۔ جب اس نے میرے سینے پر گولی چلائی تھی، کیٹلاگ میرے ہاتھ میں تھی جس سے میں نے اس پر پھینکنے کے لیے پر تول رہا تھا، تو وہ یہ گتھی کسی طرح سے سلجھا سکتا تھا کہ 2 قدم کے فاصلے سے جو گولی میرے سینے پر چلائی گئی تھی وہ میرے سر کے اوپر پہنچ گئی۔
کیٹلاگ میں کس طرح جا لگی۔ مجھے اس سلسلے میں کوئی تشویش و فکر اور پریشانی نہیں تھی، کیونکہ انسپکٹر اسے جہاں لے جا رہا تھا وہاں اسے مکمل تنہائی میں خوب غور کرنے کا موقع ملے گا، اور چونکہ وہ کوئی بے وقوف آدمی نہیں ہے، آخر اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ اس نے جو گولی چلائی وہ خالی کارتوس تھا، اور کیٹلاگ میں سے جو گولی برآمد ہوئی تھی وہ نہ صرف اصلی تھی اور پہلے ہی اس کے اندر موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ میں نے پہلے ہی کیٹلاگ سامنے رکھ کے اس پر گولی چلا دی تھی اور کیٹلاگ اوندھی کر کے میز پر رکھ دی تھی۔ میز کے پائے سے میرا پیر الجھنا اور جسمانی توازن بگڑنا محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس طرح میں نے دشمن کو موقع دیا تھا کہ وہ میرا ریوالور اپنے قبضے میں کر لے۔ میں تو بس کیٹلاگ اٹھا کر حملہ کر کے اسے ریوالور میں بھرا ہوا خالی کارتوس چلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مجھے اس بات کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں تھی کہ شاکر عدالت میں کیا وویلا مچاتا ہے، کیونکہ لائبریری میں اس وقت میرے اور اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے عدالت میرا بیان درست تسلیم کر لے گی کہ شاکر نے مجھے قتل کرنے کے لیے میرے سینے پر گولی چلائی تھی، اور اتفاق سے اس وقت کیٹلاگ میرے ہاتھ میں سینے کے سامنے تھی، اس لیے گولی میرے سینے پر لگنے کی بجائے کیٹلاگ میں لگی۔ یوں شاکر رنگے ہاتھوں 3 گواہوں کی موجودگی میں پکڑا گیا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہ تھا کہ عدالت اسے بہت لمبی سزا سنائے گی، اور جب وہ سزا کاٹ کے باہر نکلے گا تو عالیہ اپنی دنیا بات کر چکی ہوگی، جس میں اس کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔